کہ اب وہ ایک کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، جب ہم دیکھیں کہ ہمیں کھانے کی بھوک نہیں ہے یا ہمیں بھوک ہے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مجھے بھوک نہیں، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا کہ سامنے والے نے کھانے کے لیے آپ کو مدعو کیا اور آپ کو بھوک بھی ہے، اب آپ جھوٹ کہیں کہ مجھے تو کوئی بھوک نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اسے جھوٹ قرار دیا۔ ہاں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کم ہے اور سامنے والے کی بھوک بھی جو ہے زیادہ ہے، تو اب آپ جھوٹ نہ کہیں، آپ کہیں بارک اللہ، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے دے، تاکہ آپ کا جواب بھی ہو جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو، اور اللہ آپ کے جواب کی برکت سے کھانے میں برکت بھی عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلال تمہارا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے، ہم یہاں روزے سے ہیں۔ پھر فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے کوئی کھانا کھاتا ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، جو روزے دار ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی کھانا کھاتا ہے، تو روزے دار کے ذکر کی تمام ہڈیاں، اس کے جسم کی تمام ہڈیاں جو ہے ذکر اللہ کر رہی ہوتی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے کتنی پیاری تعلیم دی کہ اگر تم روزے میں بھی ہوگے تو تمہارا رزق جنت میں بڑھ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر اپنے بھائی کی کوئی مصیبت دور کر دی، پریشانی کو دور کر دیا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ ہمارے درمیان ابھی آ چکا ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک 12 مہینے تمہارے مقرر کر دیے گئے ہیں، اب ان میں سے ایک حرمت والا مہینہ یہ ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، برکت والے ہیں، ان میں ایک رجب ہے، دوسرا ذی قعدہ ہے، تیسرا ذی الحج ہے، اور چوتھا محرم ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ہم ان مہینوں کی قدر نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، اگر آپ اس مہینے کی قدر کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ ایک شخص وہ مالی پریشانی کا شکار ہو گیا، اب مالی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانی رکھ دیتا ہے، یہاں وہ روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، کیونکہ رونے والے کا کام اللہ جلدی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو 2 آنسو بہت پسند ہے، ایک جو بندے کے خوف سے، اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھوں سے جاری ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو بندہ جہاد کرتا ہے اور اس کے جسم سے خون جاری ہوتا ہے۔ اب یہاں وہ سجدے میں تھا، اللہ کے حضور گر گرا رہا تھا، ادھر ایک شخص جو مالدار تھا اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بے چین ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، اس کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، وہ سوچتا ہے اب میری پریشانی کا حل ہے کہ میں باہر نکلوں، وہ اپنی گاڑی نکالتا ہے، گاڑی نکال کر جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، وہ جا کر وضو کر کے جب مسجد میں آتا ہے تو اسی شخص کو سجدے میں دیکھتا ہے جو اللہ سے گر گرا کے رو رو کے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے بھائی تیری کیا حاجت ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں میری حاجت کے لیے کس نے بھیجا؟ وہ کہنے لگا مجھے نیند نہیں آ رہی، میری نیند اچاٹ ہو گئی ہے، میں بے چین ہو گیا ہوں، تم بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری مالی پریشانی ہے۔ وہ شخص جو سیٹ ہوتا ہے وہ اس کو رقم دیتا ہے، کہتا ہے اب تمہاری مالی پریشانی ختم ہو گئی؟ وہ کہتا ہے ہاں اب ختم ہو گئی۔ تو وہ سیٹ کہتا ہے یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، یہ میرا کارڈ رکھ لو، جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے تمہارے کارڈ کی ضرورت نہیں، تم اپنا کارڈ اپنے پاس رکھو۔ وہ کہتا ہے عجیب انسان ہے، میں سیٹ ہوں جو آفر دے رہا ہوں، پریشانی دور کرنے کی، مستقبل کی بات کر رہا ہوں،
اور یہ کارڈ نہیں لے رہا. کہتا ہے بھائی کارڈ کیوں نہیں لے رہا؟ کہا اس لیے کارڈ نہیں لے رہا کہ جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا ہوں اس نے